بعض افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ صرف اللہ، بس اللہ صرف اللہ، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو درباروں پہ جاتے ہیں، یہ جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں جی کافر یہ تھے، ان پر جب کوئی مصیبت آتی وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، تم اللہ کے ولیوں کے پاس چلے جاتے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہی فرق ہے، بت اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں۔ فرق صرف یہ وہ دشمنوں کے پاس جاتے تھے اور ہم اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ کے والد صاحب کا ایک دوست ہے، ایک دشمن ہے۔ آپ والد صاحب کے دشمن کے پاس جاؤ گے، والد صاحب کو پتہ چلے گا والد صاحب خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اور اگر والد صاحب کو پتہ چلے یہ میرے دوست کے پاس چلا گیا تو وہ ہائے ہائے ہائے، یا تو ان کو ولی اللہ کہنا چھوڑ دو اور یا ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے جو دوست ہیں ان کے پاس جانے سے رب خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہاں جو من دون اللہ میں آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ یار مجھے آپ یہ بتلائے، قرآن پاک کو صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو ڈائریکٹ فیض حاصل کریں، جن پر قرآن نازل ہوا۔ یار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اپنی والدہ ماجدہ سے اتنا عرض کر دے اماں وہاں سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، رب تمہارے بھی قریب ہے ان کے بھی قریب ہے، اب خود ہی یہاں دعا کر لو، وہاں سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ایسی بات آگے سے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو رب تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کی کثرت کرنے سے، فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد جو نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب قرب حاصل ہوتا ہے، قرب خاص میں جب وہ پہنچتا ہے، پھر اس کا مقام یہ بنتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا۔ یہ مقام قرب ہر بندے کو حاصل ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقام قرب حاصل ہے، ہم دعا مانگے قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کا ولی دعا مانگے رب قبول فرما لے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے، صرف دل میں ہی خیال آیا ہے ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، نماز کی حالت میں اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا، رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دیا میرے محبوب ہم نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے، تو جدھر چہرہ کرے گا ہم ادھر ہی کعبہ بنا دیں گے۔ یہ مقام قرب ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرمانے لگی کہ ایک شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بخشش کی دعا کروانا۔ کیا کروانا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ آ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے بعد ذکر اذکار میں
ایسے مشغول ہوئے کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب وہ فارغ ہوتے تو بات کرتے نا، کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے تو بات کروں۔ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء بھی ان کے پیچھے ادا کر لی۔ عشاء جب ادا کر لی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں تو کہنا میں بھی پیچھے ہو لیا، میں بھی پیچھے دبے پاؤں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، چلتے ارشاد فرمایا کون؟ حذیفہ ہے؟ اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری بھی تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے او نا سمجھ دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر لایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کہنے لگے میں نے حال ابھی عرض بھی نہیں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر کہنے لگے جب اتنی بات ہوئی تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں ایک بات عرض کرنا بڑی ضروری سمجھوں گا، اللہ کرے میری یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ کوئی بھی غلط بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، غلط بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک صندوق ہم بناتے ہیں، اور صندوق بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں دھلے ہوئے پاک صاف کپڑے رکھے جائیں گے، گندے کپڑے ہم نہیں رکھتے۔ تو جنت بھی رب تعالیٰ نے پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے نہیں بنا۔ تو جنت میں پاک لوگ ہی جائیں گے، جو غلط بندہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لو کہ جو حسنین کریمین کے بارے میں غلط قسم کے خیالات کرتے ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے، اور کچھ ایسے افراد ہیں جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یا حسین تو کہیں گے، کبھی یا حسن بھی کہا ہے انہوں نے۔ بھائی یہ جنت کے شہزادے نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ اور میں آج یہ بات واضح کر دوں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی تھی، سب نے کی تھی۔ یار میری بات ذرا غور سے سننا، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ اگر انہوں نے یہ عمل غلط کیا تھا تو وہ جنت کے سردار ہو سکتے ہیں؟